اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان ابن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دہو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ انہوں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں، خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہیں۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے، کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ اس کتاب کے میں 2 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، ان درمیان فرق کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے، بہت عمدہ۔ ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ اسلام کے سیاسی نظام کو، دستوری نظام کو انہوں نے خوب سمجھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو چند اشارات دیے تھے اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی ڈھانچہ بنانا، یہ کام ہے مولانا مودودی کا۔ البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اس میں مولانا سے ٹھوکریں کھائی گئی ہے۔ یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے اس میں، بلکہ اس پہلو سے یہ کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے۔ تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اس دوسرے حصے کو میں بالکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اون کرتا ہوں۔
پہلے حصے میں انہوں نے جو چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راستہ شورائی حکومت تھی، جبکہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، تحکمانہ انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم ان مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، ایک عام آدمی بھی خلیفہ ہے اس کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا، یہ تو ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا، آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس یمنی چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاؤ کم، کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان۔ اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ وضاحت کر دیں۔ ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اپنا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیا۔ ان کا ٹھیک ہے، الآن نسمع و نطیع، جی اب فرمائیے ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی۔ ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق مہر کے اوپر حد بندی کرنے والے؟ سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا، ڈھیروں مال دیا ہو اگر مہر میں، تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو۔ حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ یہ نظام حکومت، یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے، 700 میل کا سفر، دق و دق صحرا کا سفر، اور ایک خادم، ایک اونٹ اس پر باری باری بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ 2 آدمی بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے، سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ یہ مساوات، یہ تھی خلافت راستہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے، ملکن اعظم، افضا یعوذ کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹ کھنا کتا،
تو یہ کٹخنی ملوکیت اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ. پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو کرو، مال عزت سب تمہارے لیے جائز. مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یہ، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا شروع ہوا. پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں. پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا. سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، گردن اڑا دو. کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی الزام لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سینکڑوں تابعی. اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل کر آ گیا تھا رحمت اللہ علیہ، اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، واپس بلا کر شہید کر دیا گیا. کیوں؟ بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم. ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے. یہ تو اوتار ہے، در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری. یہ نوجوان اور اتنا نیک، ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں. اوتار، وہ تو فوراً اوتار مانتے ہیں نا. پھر بت بنا کے مندروں میں رکھ دیے گئے. اندیشہ ہو گیا. ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہذا شہید کر دیا گیا. موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا ہے، جن کے ایک جرنیل طارق ابن زیاد نے عثمانیہ فتح کیا ہے. بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور انہی کے جرنیل تھے طارق ابن زیاد. یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی. ملکن عاضا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے، ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی. عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی. اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی. خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی، بیت المال. انہوں نے 3 ہی کام کیے. نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر. لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے. ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا. اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا. تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے. اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو وہ بیعت خود بخود ہو گئی. لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے. لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں. آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں. یہ پہلی اصلاح تھی. موروثیت ختم، نامزدگی ختم. اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے. سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. پہلی اصلاح تو یہ ہوگی. دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے. خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخل کرتی. اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا. اس زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے. بڑا طوفان مچ گیا.
بنو امیہ کے لوگوں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی منہ سے طے کر رہا ہوں، لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں ختم کر دی۔ نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مصلے پر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری، رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو بچیوں کو دیکھا عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی ہیں۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم۔ وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے۔ خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو۔ ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھی۔ یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، بات آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے۔ انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔